کیمیائی ارتقاء کیا ہے؟ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر زندگی کا آغاز یک خلوی زندگی سے ہوا اور یہ یک خلوی زندگی ایک فطری عمل سے وجود میں آئی۔ اس فطری عمل کو سائنسدان کیمیائی ارتقاء کہتے ہیں۔ کیمیائی ارتقاء کیا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اور یہ حیاتیاتی ارتقاء سے کیسے مختلف ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیمیائی ارتقاء کی ترکیب کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ کیمیائی ارتقاء سادہ مالیکیولز کو پیچیدہ مالیکیولز میں کیسے تبدیل کرتا ہے اور ان مالیکیولز کو ایک پیچیدہ ساخت کے خلیے میں کیسے ترتیب دیتا ہے۔ لفظ ارتقاء کا مطلب صرف وقت کے ساتھ تبدیلی ہے۔ حیاتیاتی ارتقاء ان اشیاء میں تبدیلی کی بات کرتا ہے جو اپنی کاپیاں بنا سکیں، یعنی اپنی خصوصیات کو اگلی نسل میں منتقل کر سکیں۔ زندہ اشیاء یعنی جانور اپنی کاپیاں اپنے بچوں کی صورت میں بناتے ہیں۔ حیاتیاتی ارتقاء میں ہم وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں دیکھتے ہیں وہ صرف بے ہنگم تبدیلیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ تبدیلیاں جانوروں کی انواع میں ماحول سے مطابقت پیدا کرتی ہیں۔ ڈی این اے میں میوٹیشنز تو بے ہنگم ہوتی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے خصوصیات میں تبدیلی اگر ماحول سے مطابقت پیدا کرے تو ہی وہ خصوصیات اس جانور کی تمام آبادی میں پھیل سکتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جانور اپنے ماحول سے زیادہ مطابقت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر حالات سازگار ہوں تو ارتقاء کی بدولت انواع میں نئی خصوصیات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسا ہونے کے لیے عام طور پر 3 شرائط کا پورا ہونا لازم ہے: بچے پیدا ہونا، بچوں میں خصوصیات کا فرق ہونا اور چناؤ کا ہونا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سارا عمل کس طرح ہوتا ہے۔ راج درخت یا ہولی نامی پودے کی بہت سی انواع کے پتوں کے سرے ہموار ہوتے ہیں، لیکن انگلش ہولی کے پتوں کے سروں پر کانٹے ہوتے ہیں جو ان پودوں کو چرندوں سے بچاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس قسم کے ہتھیاروں کا ارتقاء کیسے ہوا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہولی کے پودوں کی نئی نسل پیدا ہوتی ہے تو ہر نئے پودے میں کچھ تبدیلی ضرور ہوتی ہے، اور ہر پودا اپنے والدین سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ایسے جنگل میں جہاں چرنے والے جانوروں کی بہتات ہو، ایسے پودوں کے زندہ بچنے اور بیج کے ذریعے نئی نسل پیدا کرنے کے امکانات زیادہ ہیں جنہیں کھانا جانوروں کے لیے مشکل ہو۔ چنانچہ جس ماحول میں زندہ رہنا مشکل ہو وہاں فطرت اس بات کا چناؤ کرتی ہے کہ کون سے جانور بچے پیدا کر پائیں گے اور کون سے بلوغت سے پہلے ہی لقمہ اجل بن جائیں گے۔ ہولی کی صورت میں فطرت نے ایسی میوٹیشنز کا چناؤ کیا جن کی وجہ سے ان پودوں کی رگیں پودوں کے سروں سے باہر نکل گئیں، اور یوں کانٹوں کی صورت میں ان پودوں کو ایک نیا ہتھیار میسر آ گیا، جس سے یہ پودے ارتقاء کی جنگ میں کامیاب رہے۔ ارتقاء کے اصول کی دریافت سائنس کے میدان میں ایک بہت بڑا معرکہ سمجھا جاتا ہے، جو اس بات کی بہت خوبصورتی سے وضاحت کرتا ہے کہ جانوروں میں نئی خصوصیات کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حیاتیاتی ارتقاء کو اپنا کام کرنے کے لیے تناسل یعنی نئی نسل پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تناسل بذات خود ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ چنانچہ فطری طور پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تناسل کے عمل کا ارتقاء کیسے ہوا؟ اس راز کو افشاں کرنے کے لیے سائنسدان کیمیائی ارتقاء پر تحقیق کر رہے ہیں۔ کیمیائی ارتقاء ان اشیاء میں تبدیلیوں کا نام ہے جنہیں تناسل کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً انفرادی مالیکیول یا مکمل کیمیائی نظام جو زندگی میں مددگار ہوتے ہیں۔
کیمیائی نظام مالیکیولز کے اس گروپ کو کہتے ہیں جس کے ارکان آپس میں تعاملات کرتے ہیں۔ زندگی سے منسلک مالیکیول اور کیمیائی نظام وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی ارتقاء پذیر ہوتے ہیں۔ غیر حیاتیاتی ماحول میں زیادہ تر پیچیدہ اشیاء سادگی کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ مثلاً لوہا پانی کے ساتھ تعامل کر کے زنگ بناتا ہے۔ پروٹینز کو گرم کیا جائے تو اس کے مالیکیول ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ اگر کیمیائی تعاملات سے ایسے پیچیدہ اجسام کو پیدا ہونا ہے جو اتنے ترقی یافتہ ہوں کہ خود کی کاپیاں بنا سکیں، تو اس کے لیے ایسے حالات کا ہونا ضروری ہے جس میں کیمیائی نظام اپنی پیچیدگی کو بڑھا سکیں، نئے اسٹرکچر بنا سکیں اور نئی خصوصیات کے حامل ہو سکیں۔ اس امر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عمل کے آغاز میں تناسل کے پیچیدہ عمل کے بجائے کوئی سادہ سا عمل ہو جسے فطرت میں بار بار دہرایا جا سکے۔ زمین پر اور کائنات میں ہر جگہ ایسے فطری عمل موجود ہیں جو باقاعدگی سے یعنی سائیکلز میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دن کو درجہ حرارت کا بڑھ جانا اور رات کو کم ہو جانا، آتش فشاں پہاڑوں کا بار بار پھٹنا اور لاوا اگلنا، سمندر میں مد و جزر وغیرہ۔ ان باقاعدہ تعاملات یعنی ریپیٹیٹیو پروسیسز کی وجہ سے نئے مالیکیول اور نئے کیمیائی نظام جنم لیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماحول میں ان نئے مالیکیولز اور کیمیائی نظاموں کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ نظام ماحول سے نئے تعاملات کرتے ہیں تو ان میں نئی خصوصیات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ آئیے اس عمل کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا لیکن ایک لحاظ سے ایک خاص مالیکیول ہے جسے فیٹی ایسڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹمز ایک مخصوص ترکیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ فیٹی ایسڈز ان بہت سے مالیکیولز میں سے ایک ہیں جنہیں زندہ خلیے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے خلیے اپنے ماحول سے یہ ایٹم حاصل کرتے ہیں اور ان ایٹم سے یہ فیٹی ایسڈز کے مالیکیول بناتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ فیٹی ایسڈز صرف زندہ خلیے ہی بنا سکتے ہیں، لیکن اب لیبارٹریز میں تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر سیدھی سادی گیسوں مثلاً کاربن مونو آکسائڈ اور ہائیڈروجن کو زمین سے حاصل ہونے والی مختلف معدنیات کے ساتھ گرم کیا جائے تو بہت سے پیچیدہ مالیکیول بنتے ہیں جن میں فیٹی ایسڈز بھی شامل ہیں۔ گویا انہیں بنانے کے لیے زندہ خلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ زیر زمین کھوکھلی جگہوں یعنی ہالو چیمبرز کے کونوں کھدروں میں ایسے تعاملات عین ممکن ہیں جہاں میگما کی وجہ سے شدید حرارت موجود ہوتی ہے۔ جب ان چیمبرز میں دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ مالیکیول سطح زمین پر موجود پانی کے جوہڑوں میں خارج ہونے لگتے ہیں۔ یہاں پر ایک سادہ فطری چناؤ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ پانی میں خارج ہونے والے اکثر مالیکیول یا تو پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں یا پھر سطح آب پر تیرنے لگتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پیچیدہ مالیکیول پانی میں معلق رہیں۔ عام مالیکیولز کے برعکس فیٹی ایسڈز کی فطرت یہ ہے کہ وہ پانی میں معلق رہنا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پانی میں فیٹی ایسڈز کی مقدار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جب فیٹی ایسڈز کے مالیکیول کی کثافت زیادہ ہو جائے تو یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور ان کا ایک حصہ پانی کی طرف کھنچتا ہے جبکہ دوسرا پانی سے دور بھاگتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے بہت سے مالیکیول آپس میں ٹکرائیں تو یہ گیند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ان مالیکیولز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو یہ گیند مل کر ایک چادر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پانی کی لہروں سے یہ چادر ہچکولے کھاتی ہے اور اگر کہیں ان ہچکولوں میں اس کے مختلف کنارے آپس میں مل جائیں تو یہ بلبلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ بلبلہ زندہ خلیوں کی بیرونی جھلی سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس
اس جھلی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے اندر دوسرے پیچیدہ مالیکیولز کو قید کر سکتی ہے۔ ان مقید مالیکیولز کی وجہ سے ارتقاء کی نئی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور کیمیائی ارتقاء مزید تیز ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ فی الحال یہ جھلی سے بنے بلبلے زندہ مخلوق نہیں ہیں۔ یہ اپنے آپ کی کاپیاں بنانے کے اہل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان بلبلوں کا بننا اور اس میں بہت سے پیچیدہ کیمیائی مالیکیولز کی موجودگی ایک بہت اہم اصول کو واضح کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیمیائی ارتقاء سے مالیکیولز میں نئی خاصیتیں اور نئی قابلیتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اسی طرح کا کیمیائی ارتقاء مناسب ماحول میں ایسے سسٹمز کو بھی جنم دے سکتا ہے جو اپنی کاپیاں بنانے کے اہل ہوں۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر کیمیائی ارتقاء اور حیاتیاتی ارتقاء کے درمیان حد ختم ہو جاتی ہے اور کیمیائی ارتقاء اصولاً زندگی کو جنم دے سکتا ہے۔ سینٹر آف کیمیکل ایوولوشن کے سائنسدان اور بہت سے دوسرے ریسرچ گروپ اس مفروضے کو پرکھنے میں مصروف ہیں۔ خلاصہ: کیمیائی ارتقاء اور حیاتیاتی ارتقاء میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کیمیائی ارتقاء میں نئی خصوصیات اور نئی قابلیتیں تو پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن کیمیائی ارتقاء میں اپنی کاپیاں بنانے کا عمل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کیمیائی ارتقاء زندگی کے آغاز کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ ہمارا چینل سائنس کی دنیا سرچ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور مزید ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ John Perry, and that's Chemical Evolution, stated clearly. This animation was funded by the Center for Chemical Evolution, the National Science Foundation, NASA, and contributions from our viewers. While we do receive grants from time to time, Stated Clearly is mainly funded by our fan base. If you'd like to help out, visit us at statedclearly.com and click Contribute. Special thanks goes out to Tyler Proctor, who volunteered to work on sound for this project, and to our team of science advisors, Christopher Parsons, Dr. David Deemer, Nancy Miorelli, Dr. Nicholas Hudd, and Dr. Ram Krishnamurti. Until next time, stay curious.